پر ہیں۔ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں، جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس سے بہت بڑے کذاب پر اعتماد کیا، اور اگر نفس کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے۔ تو اس طرح کی سوچ کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بہت پکا ہوں۔ اور اس طرح یہ پکا نمازی جب بے نمازیوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو تھوڑے دنوں میں جماعتیں جاتی ہیں، پھر نماز قضا ہو جاتی ہیں۔ جب شرابیوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد شرابی بن جاتا ہے۔ جواریوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد جواری بن جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے؟ یہ منظر آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کتنے نمازی بری صحبت کے سبب بے نمازی بن گئے۔ آج اس صحبت کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، کس سے دوستی کرنی ہے یہ کسی کو اس کا معیار نہیں ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے دوستی کر۔ آپ نے جس سے دوستی کی ہے کبھی غور کیجئے کہ یہ میرا دوست ہے کیسا؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، دوستی اور صحبت کے معاملے میں بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہو، اچھوں کے ساتھ وابستہ رہو۔ شیخ پورا میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، آپ سب سے سوال کرتا ہوں، جس سے دوستی ہے آپ کی، کیا آپ نے یہ سوچ کے دوستی کی کہ میں ایک نیک اسلامی بھائی سے دوستی کر رہا ہوں؟ میں جس سے دوستی کر رہا ہوں یہ مدنی قافلوں کا مسافر ہے، میں جس سے دوستی کر رہا ہوں یہ پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرتا ہے، میں جس سے دوستی کر رہا ہوں یہ عمامے کا تاج سجاتا ہے، میں نے جس سے دوستی کی ہے یہ زلفیں سجاتا ہے، میں نے جس سے دوستی کی ہے وہ ایک مشت داڑھی والا ہے، میں نے جس سے دوستی کی ہے یہ مدنی لباس والا ہے، میں نے جس سے دوستی کی ہے یہ مدنی انعامات والا ہے۔ ہاں یہ تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں اول تاخیر شرکت کرتا ہے، یہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، اوابین کے نوافل بھی پڑھتا ہے، جی ہاں یہ تو نفلی روزے بھی رکھتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف تو کرتا ہی تھا رمضان کے۔ جب سے دعوت اسلامی نے 30 دن کے اعتکاف کی بہاریں دی ہے اسے، یہ تو دعوت اسلامی کی عدد ہونے والے 30 دن کا اعتکاف بھی کرتا ہے۔ میں نے جس سے دوستی کی تو 12 ماہ کا مدنی قافلوں میں سفر کیا ہوا اسلامی بھائی ہے، میں نے تو ایسے سے دوستی کی ہے۔ کیا ایسے سے دوستی کی ہے؟ کیا یہ دیکھ کر دوستی کی ہے کہ میں نے جس سے دوستی کی ہے اس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو مجھے آخرت کی یاد آتی ہے، میں نے جس سے دوستی کی ہے اس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو مجھے موت کی یاد آتی ہے، میں جب بھی اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں ایک آدھ آنسو کا قطرہ میرا نکل ہی آتا ہے، جب میں اسے اٹھ کر جاتا ہوں تو میرے اندر خوف خدا کی چمک اور خوف خدا کی کیفیت میں محسوس کرتا ہوں۔ کبھی غور کیا؟ کبھی ایسوں سے دوستی کی سوچا؟ نہیں، ایسوں کی صحبت کون اختیار کرتا ہے؟ ہمیں تو وہ دوست اچھا لگتا ہے جو ہمیں تفریح گاؤں میں لے کر جائے، ہمیں تو وہ دوست اچھا لگتا ہے جو روز نت نئی یہود و نصارہ کی فیشن کا مت والا بنائے، ہمیں تو وہ دوست اچھا لگتا ہے ہم گھر پہ بیٹھے اور فلم کی ٹکٹ خود لے کر آ جائے، ہمیں تو وہ دوست اچھا لگتا ہے جو گھر میں بلا کر ہمیں ٹی وی اور وی سی آر اور ڈش اینٹینا کے ذریعے ننگی اور گندی فلمیں دکھاتا ہو، فلمیں ڈرامے دکھاتا ہو، گانے باجے سناتا ہو۔ ہمیں تو اس کی کار میں بیٹھنے مزہ آتا ہے کہ جس کی کار میں بیٹھو تو فوراً میوزک لگا دیتا ہو، گانے لگا دیتا ہو۔ ہمیں تو اس کی کار میں بیٹھنے مزہ آتا ہے جس کی ٹی وی اسکرین کے اوپر گانے چلتے ہوں، میوزک چلتا ہو، لڑکیاں ناچتی ہوں، فلمیں چلتی ہوں، ہمیں تو اس کی کار میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے۔ ہم تو اس کی صحبت میں لطف پاتے ہیں، اسی میں اچھا لگتا ہے۔ تھکے آ رہے آتے تو انہی دوستوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو کلبوں پہ بیٹھ کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو وہ گیدرنگ اچھی لگتی ہے، وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو بہت زیادہ مالدار ہوں، بھلے سود سے مال آئے، رشوت سے مال آئے، جرم سے مال آئے، ڈکیتیاں مارنے سے آئے، لوٹ مار سے آئے، کاریں لوٹیں، موبائل لوٹیں، عورتوں کے
زیورات لوٹیں، اسکوٹریں لوٹیں، گھروں میں ڈکیتیاں ماریں، ان کے ساتھ ہمیشہ غیر قانونی اسلحہ لگا رہتا ہو، عام آدمی پولیس والے بھی اس سے ڈرتے ہوں. ہمیں تو ایسوں کے ساتھ مزہ آتا ہے، تھوڑی وٹ ہوتی ہے، گریبان کھلا ہو، سونے کی چین لٹک رہی ہو، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو، فیشن والے بال بنے ہوئے ہو، گریبان کھلا ہوا ہو، بدماشوں کی طرح چل رہے ہو، کوئی سامنے آئے دھکا مار دے اس کو چلو ٹو. ایسوں کی صحبت اچھی لگتی ہے. سنو، ایسوں کی صحبت جب رنگ لاتی ہے نا تو ایسا ہی بناتی ہے، اور جب بندہ ایسا بن جائے تو اللہ کی نافرمانیاں مول لیتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں مول لیتا ہے. اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو یاد رکھو، اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ ایمان برباد کر دیتا ہے. ایمان کی بربادی اللہ کی ناراضگی میں ہے، ایمان کی سلامتی اللہ کی رضا میں ہے. خود ہی سوچ لیجئے کہ رب کی رضا کی صحبت میں ان بدماشوں کی صحبت میں ہے، جس سے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ڈرتے ہوں. کیا ان شرابیوں کی صحبت میں ہے جو روزانہ شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، بدماشیاں کرتا ہو؟ اس کی صحبت میں بیٹھنا پسند ہے آپ کو؟ اگر اس کی صحبت اچھی لگتی ہے اپنا علاج کروائیے. آپ نے کیا مکھیاں نہیں دیکھی؟ مکھیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک مکھی ہوتی ہے جو پھولوں پر جاتی ہے، ایک مکھی ہوتی ہے جو گند پر بیٹھتی ہے، گوبر پر بیٹھتی ہے، غلاظت پر بیٹھتی ہے، جسم کے اندر کہیں جگہ نہیں ملتی، وہ جو زخم جو پیپ چھوڑ رہا ہوتا ہے وہ مکھی اس پر بیٹھتی ہے. یہ مکھی بیماری پیدا کرتی ہے، اس مکھی سے سارے گھن کھاتے ہیں. اور ایک مکھی وہ ہے جو پھولوں پر بیٹھتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، اور یہ رس سے شہد نکلتا ہے، اور اس شہد سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں جمع ہوئے ہو، آج دعوت اسلامی آپ کو جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے اپنے قلب پر غور کرو، اپنی عادتوں پر غور کیجئے. آپ کو کیسی عادتیں اچھی لگتی ہیں؟ آپ کو کیسے دوست اچھے لگتے ہیں؟ آپ کو کیسی صحبت اچھی لگتی ہے؟ حضرت سید ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ قبروں کے پاس جا کر بیٹھتے تھے کہ ان کی صحبت مجھے آخرت کی یاد دلاتی ہے. اللہ اکبر. اور ہم ایسوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں جو ہمیں بدماش بناتے ہیں، گنڈا بناتے ہیں، رسوائے زمانہ بناتے ہیں. پھر لوگ ہماری آوازوں سے ڈرتے ہیں، ہمارے قدموں کی آہٹ سے ڈرتے ہیں. کہیں کار پارکنگ کرو تو آواز آتی ہے یہاں کار مت روکو. کیوں بھائی؟ یہاں ڈکیت ہیں، چوری کر لوٹ کر چلے جاتے ہیں. ارے سوچو لوٹنے والوں، تم سے شریف لوگ کیسا ڈرتے ہیں. تم خوش ہو رہے ہو، خوش مت ہو. ارے ایک دن مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے. اے لوٹ مار کا بازار گرم کرنے والوں، ان مظلوموں کی بد دعائیں مت لو. لوٹ مار کا بازار گرم مت کرو، جرموں کا بازار گرم مت کرو، شریفوں کو مت ڈراؤ، خوف و ہراس مت پھیلاؤ. ارے شریف ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، سچے پکے عاشق رسول بن جاؤ. ارے کب تک جیو گے لوٹ مار کا مال لوٹ کر؟ کب تک جیو گے؟ یہ سونے جواہر اور یہ کاریں اور یہ موٹر سائیکلیں اور یہ موبائل اور پرس اور عورتوں کے معاملات میں گرفتار ہو کر کب تک جیو گے؟ ایک دن تو مر ہی جاؤ گے، سب کچھ چھوڑ کے مر جاؤ گے. باز آ جاؤ، اے لوٹ مار کا بازار گرم کرنے والا باز آ جاؤ. ان بھولے بھالے مسلمانوں کو مت ستاؤ. خدایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے توبہ. رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری.